لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں عزیز ساتھیوں، ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کے اندر ایک امام صاحب ہوتے ہیں، باقی تمام مقتدی ہوتے ہیں، اور مقتدیوں کے اوپر یہ بات لازم اور ضروری ہوتی ہے کہ وہ امام صاحب کی اقتداء کریں۔ اگر مقتدی امام کی اقتداء نہ کرے تو مقتدی کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہماری پوری زندگی کے ایک امام ہے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری پوری زندگی کے امام ہیں، اور ہمارا یہ فرض منصبی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اقتداء کریں، سنتوں کی پیروی کریں۔ کھانا ہو، پینا ہو، پہننا ہو، اوڑھنا ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، ہر پہلو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں، ان کی پیروی کریں۔ اور یہ بات ہمارے ہر مسلمان کے اوپر لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنت لازمی اور ضروری ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء ان کی بھی سنت تمہارے اوپر لازمی اور ضروری ہے، المہدیین، جو ہدایت یافتہ ہیں۔ جو شخص اپنے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنے آپ کو سنتوں میں سجا دیتا ہے، اپنے آپ کو سنتوں سے مزین کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہت محبوب اور بہت پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو سنتوں کو اپنانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو پسند بھی کرتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ سنت کا اپنانا یہ انسان کی فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان السنت مثل سفینۃ نوح، کی سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ فمن رکبہا نجا، جو شخص اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ ومن تخلی عنہ غرقا، اور جو شخص اس کشتی سے پیچھے ہٹ گیا، کنارہ کشی اختیار کی، تو وہ دنیا کے بونڈر کے اندر پھنس کر، دنیا کے طوفان کے اندر پھنس کر غرق ہو گیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، جس شخص نے میری سنت کا اکرام کیا، میری سنت کی عزت کی اور میری سنت کی پیروی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 4 طریقے سے اس کا اکرام فرماتے ہیں۔ المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، اور فاسق لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہیبت کو ڈال دیتے ہیں۔ والسعۃ فی الرزق، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو کھول دیتے ہیں، اس کے رزق کو کشادہ فرما دیتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ والثقۃ فی الدین، اس کو دین میں ثابت قدم کر دیتے ہیں، دین میں جما دیتے ہیں۔ تو سنتوں کو اپنانا یہ فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص سنتوں کو نہیں اپناتا، سنتوں کی اتباع نہیں کرتا اور سنتوں کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا ایک وبال یہ ہوتا ہے کہ اس کو فرض کی بھی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس شخص نے میری سنت کو مضبوطی سے تھاما، میری سنت پر عمل کیا،
میری سنت کی اتباع کی، پیروی کی، جس وقت لوگ سنت کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہوں، جس وقت لوگ سنت سے بے توجہی برتتے ہوں، جس وقت لوگ سنت پر عمل نہ کرتے ہوں، اس وقت اگر کوئی میری سنت پر عمل کرے گا تو میاتو اجر شہید، اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے۔ وہ 2 چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت نبی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ظاہری زندگی کو سنتوں سے سجائیں اور اپنے باطن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے مزین کریں، روشن کریں۔ جب ایک ماڈل، ایک نمونہ سامنے ہوتا ہے تو اس پر عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل کر کے دکھلایا، اور ایک ایک عمل کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت تمام کر دی کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو میرے حبیب کی ایک ایک سنت محفوظ ہے، اس پر تمہیں چاہیے کہ تم اس پر عمل کرو۔ جب بندہ سنتوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سنت اتنی محبوب اور اتنی معزز اور اتنی اہمیت والی چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اذهب الى فرعون انه طغى، اے میرے موسیٰ علیہ السلام آپ فرعون کے پاس جائیے، وہ باغی طاغی ہو گیا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، وہ رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ آپ اس کے پاس جائیے، توحید کی دعوت دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آتے ہیں، اس کو توحید کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، اور معجزہ بھی وہ دیکھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن گئی۔ اس نے معجزہ بھی دیکھا لیکن معجزے کا انکار کر دیا اور کہا یہ معجزہ نہیں بلکہ یہ تو جادو ہے، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ جادوگروں کو بلایا اور کہا دیکھو بھائی، تمہیں ہم عہدے دیں گے، پیسوں دیں گے، جو تم مانگو گے تمہاری منہ مانگی رقم دی جائے گی، بس تمہیں کیا کرنا ہے کہ موسیٰ کے جادو کو اپنے جادو پہ غالب کر لینا ہے، تمہارا جادو موسیٰ کے جادو پر غالب آ جائے۔ اعلان کر دیا گیا، مجلس لگی، تمام شہر والے اکٹھا ہو گئے، جادوگر سامنے آ گئے، اور جادوگروں نے جب رسی پھینکی، تخیلوا الیہ من سحر من تسعى، قرآن کہتا ہے کہ جو ہے جادوگروں نے رسی پھینکی تو لوگ سمجھے رسی نہیں بلکہ سانپ، لوگوں کی نظر میں وہ سانپ نظر آ رہا تھا، لیکن جادوگروں کو پتا تھا یہ سانپ نہیں، حقیقت میں یہ رسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنی لاٹھی کو زمین پر رکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر رکھی، وہ لاٹھی اژدہا اور سانپ بن گئی، بڑا اژدہا بن گئی۔ اور جب جادوگروں نے دیکھا تو یہ ہم لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں تو دھوکہ نہیں دے سکتی، ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے یہ آنکھ تو بالکل صحیح اور سالم ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو اپنی لاٹھی کو زمین پر رکھ رہے ہیں، یہ لاٹھی نہیں بلکہ یہ تو سانپ ہے، اصلیت میں یہ سانپ ہے۔ اور اس موسیٰ علیہ السلام کی سانپ نے، اژدہے نے تمام سانپوں کو کھا لیا۔ جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو تمام جادوگر اسلام لے آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، یا اللہ آپ نے تو نام لے کر کہا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ موسیٰ، اے میرے موسیٰ علیہ السلام آپ فرعون کے پاس جائیے، وہ تو باغی ہو گیا ہے، لیکن آپ نے ایمان کی دولت جادوگروں کو دے دی۔ مسئلہ کیا ہے؟ دراصل بات یہ تھی، جب وہاں پہ مصر کے اندر کوئی کمپٹیشن ہوتا تھا، کوئی مقابلہ ہوتا تھا، تو 2 فرقے جو ہوتے تھے، 2 گروپ ہوتے تھے، دونوں جب بادشاہ کو کوئی مقابلہ دیکھنا ہوتا تھا تو دونوں فرقے کے جو 2 گروپ ہوتے تھے، دونوں گروپ کے لباس ایک طرح کے ہوتے تھے۔ تو فرعون کے جو افسر تھے انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ جادوگروں والا لباس پہن لیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے صاف انکار کر دیا، بھائی جو میرا لباس ہے میں اسی لباس میں آؤں گا۔ تو فرعون کے افسروں نے جادوگروں سے کہا بھائی موسیٰ علیہ السلام تو مان نہیں رہے، ایسا ہے تم ہی موسیٰ علیہ السلام والا لباس اختیار کر لو۔ تمام جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام والا لباس اختیار کر لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ، ہم تو فرعون، آپ نے تو نام لے کر کہا تھا فرعون کے پاس جاؤ، آپ نے فرعون کو ہدایت نہیں دی بلکہ جادوگروں کو ہدایت دے دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے موسیٰ علیہ السلام، جب میں نے ہدایت دینے کا فیصلہ کیا
اور تو میری رحمت اس طرف زیادہ متوجہ ہوئی کہ جو شخص میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت کو اختیار کیا، جس نے میرے نبی کے لباس کو اختیار کیا، میں اس کو پہلے ہدایت دوں، اس لیے میں نے پہلے جادوگروں کو ہدایت دے دی۔ یہاں پر ایک بات سوچنے کی ہے، غور کرنے کی ہے کہ جادوگروں نے شوق میں لباس نہیں پہنا تھا، بلکہ جادوگروں کو زبردستی لباس پہنایا گیا تھا، کیونکہ وہاں کا رول تھا، اس رول کی مخالفت ہو رہی تھی کہ دونوں گروپ ایک طرح کے لباس پہنیں گے۔ تو جادوگروں نے زبردستی موسیٰ علیہ السلام والا لباس اختیار کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام والا لباس اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جادوگروں کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، ہدایت دے دی۔ اگر ہم اپنے شوق سے، اپنی لگن سے، اپنی خواہش سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہم کتنے زیادہ پیارے اور کتنے زیادہ محبوب بن جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سنتوں کے اتنے عاشق تھے، اور ان کی زندگیوں میں سنتیں ایسی جھلکتی تھی کہ جو باہر سے آنے والے لوگ ہوتے تھے وہ کنفیوز ہو جاتے تھے۔ انت فیکم محمد، وہ یہ سوال کرتے تھے بھائی تمام لوگ جو بیٹھے ہیں آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تمام لوگ ایک طرح نظر آتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مدینہ منورہ حاضری ہوئی تو مدینہ والوں نے بہت پرزور استقبال کیا، وہاں کے دانا بینا لوگوں نے استقبال کیا، لیکن وہاں کے لوگ کنفیوز تھے، اتنے لوگ جو مکہ مکرمہ سے آئے ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے تھے، آپ نے بڑھ کر تمام لوگوں سے مصافحہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، پیچھے آ رہے تھے۔ جب بادل ہٹا اور سورج نکلا اور سورج کی کرنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا بوسہ لیا تو ابو بکر صدیق مدینہ والوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تان کر یہ بات ثابت کر دی کہ تابع کون ہے اور متبوع کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے، صحابی کون ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ تب مدینہ والے یہ بات جانے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں۔ حبشہ سے ایک صحابی آئے، صحابی رسول ایمان لے کر آئے تو ان کے دل میں یہ بات بہت کھٹکتی تھی۔ سنت عمل یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیچ سے مانگ نکالتے تھے اور آپ کا تمام بال ایک برابر تھا، چھوٹا رکھے یا بڑا، سنت عمل یہ کہ تمام بال ایک برابر رکھا جائے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات فرما دی تھی کہ ایک امت آئے گی اس کے سر کے کچھ حصوں پر بال ہوں گے، کچھ حصوں پر بال نہیں ہوں گے، وہ کلمہ تو پڑھتے ہوں گے لیکن ہر وقت ان کے سروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہوگی۔ آج اس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ آج ہمارے سروں پر کیسے کیسے بال سجے ہوئے ہیں۔ وہ صحابی رسول ان کو یہ بات کی کڑھن تھی کہ ہمارے بال چھوٹے چھوٹے ہیں اور ہمارے بال گھنگریالے ہیں، ہمارے بالوں میں بیچ سے مانگ نکلتی نہیں ہے۔ ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اعتبار سے سنتوں کو اپنا لیا لیکن ہمارا سر حضور کے مشابہ نہیں ہو پا رہا ہے، اس بات کی ان کو کڑھن رہا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ ٹھنڈک کا دن تھا، وہ انگیٹھی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک راڈ تھی، اس راڈ سے وہ انگیٹھی کے انگارے کو ٹھیک کیا کرتے تھے، ٹھیک کر رہے تھے اور وہ راڈ بالکل گرم ہونے کی وجہ سے بالکل لال ہو گئے۔ ان کے اوپر محبت کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس راڈ کو انہوں نے اٹھایا اور اپنے سر کے بیچوں بیچ میں پھیر لیا، سر کی کھال بالکل جل گئی۔ کچھ دن کے بعد جب سر کی کھال بالکل ٹھیک ہو گئی تو بیچ میں نشان پڑ گیا، وہاں پر بال اگے نہیں اور بیچ میں ظاہر ہوتا تھا کہ بیچ سے مانگ نکلی ہوئی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا بھائی تم نے اتنی مشقت کیوں اٹھائی، اپنے آپ کو اتنی زیادہ مشقت میں کیوں ڈال دیا؟ تو انہوں نے فرمایا بھائی میرے اوپر جو مشقت آئی وہ مشقت تو چلی گئی، لیکن جو سنت اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ میرا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے مشابہ ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ پورا قافلہ ہے۔ راستے میں گزرے تو ایک پیڑ اور ایک جھاڑی کے قریب سے گزرے تو انہوں نے دیکھا وہاں پہ تمام قافلے کو روک دیا اور روک کر گئے، ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ گئے، جس طرح استنجے خانے میں بیٹھا جاتا ہے قضائے حاجت کے لیے جس طرح بیٹھا جاتا ہے اس طرح بیٹھ گئے اور اٹھ کر کچھ دیر کے بعد چلے آئے، قضائے حاجت سے فارغ نہیں ہوئے۔ تو تمام قافلے والوں نے کہا بھائی آپ کو جب قضائے حاجت لگی نہیں تھی تو آپ گئے کیوں؟ وقت فضول کا وقت خراب ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا بھائی وقت ضرور لگا لیکن اس سے پہلے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی راستے سے گزرا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر جا کر بیٹھ کے آپ نے قضائے حاجت پوری کی تھی۔ میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میں اس راستے سے گزروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے اللہ علیہ وسلم کی ایک یاد کو زندہ کر دوں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی سنت کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین زندہ کیا کرتے تھے۔
تو ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہم زندہ کریں۔ ہمارے اسلاف کے اندر بھی یہ بات پائی گئی۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آخری زمانے میں یہ نابینا ہو گئے تھے، متیابین ہو گیا تھا، لیکن یہ بھی رات میں سنت عمل یہ کہ آپ سرما لگا کر سوئیں۔ یہ باقاعدگی کے ساتھ سرما لگا کر سوتے تھے، ان کی آنکھ میں روشنی نہیں تھی، پھر بھی سرما لگا کر سوتے تھے۔ تو طلبہ نے پوچھا حضرت آپ کے لوگ سرما لگاتے ہیں تاکہ ان کی آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے، لوگ سرما لگاتے ہیں ان کی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہو جائے، آپ سرما کیوں لگاتے ہیں؟ تو مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو بھائی، لوگ سرما لگاتے ہوں گے اپنی آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے، اور میں سرما لگاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کے ہر پہلو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سنتوں کا عاشق بنا دے۔ وآخر دعوانا